آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں، مر کر فنا نہیں ہو جاتے۔ ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آتا ہے، بہت بڑی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک پکی مریدہ تھی، بڑھیا بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی، بڑی پکی مریدہ تھی پیر صاحب کی۔ پیر صاحب سے اس کو بہت محبت تھی۔ عورتیں جو ہے نا بہت پکی ہوتی ہے عقیدے کی، اور خاص طور پہ بوڑھی عورتیں زیادہ پکی ہوتی ہیں، تو وہ بہت پکی تھی عقیدے کی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ منگل کے دن رکھی یا اتوار کے دن رکھی۔ عام طور پر پہلے لوگوں کے نظریات عقیدتوں پہ، حالانکہ حقیقتیں بھی کبھی کبھی وہ چھوڑ دیتے تھے عقیدتوں کی بنیاد پر، تو پہلے کے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو تو یا پیر کے دن ہو یا تو جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن، یعنی سنیچر کو پیر صاحب کا انتقال نہیں ہونا چاہیے، اتوار کو نہیں ہونا چاہیے، منگل کو نہیں ہونا چاہیے، بدھ کو نہیں ہونا چاہیے، یعنی اچھے لوگ اچھے دن انتقال ہو۔ حالانکہ اچھا بندہ جس دن بھی جائے گا وہ دن اچھا ہو جائے گا اس کی برکت سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جمعہ اور پیر ہو تو فضیلت تو بہرحال ہے، اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ تو اس نے اتوار یا منگل کو اپنے بیٹے کی شادی رکھی، ایک لوتا بیٹا تھا، بڑی دھوم دھام اور مصروفیت کا وہ تھا، معاملہ تھا، اور بس شادی کا عین دن آ گیا کہ صبح کو دیکھا کہ جنازہ نکلا محلے سے، اور کہا کہ کس کا انتقال ہوا؟ مجھے پتہ نہیں چلا، میں مصروف تھی۔ کہ پتہ نہیں چلا تیرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا؟ کہ لو صاحب، اب پیر لوگ بھی اتوار اور منگل کو دنیا سے جانے لگے، یہ کیا بات ہو گئی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ پیر صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے بڑی بھی، آج نہیں جائیں گے، جب تو کہے گی تب چلے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اولیاء کرام کی شان ہے۔ میرے آقا میرے مرشد حضور سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ جاتے ہوئے لوگ شعر پڑھ رہے ہیں، آگے چلتے ہوئے سیما کے ساتھ جنازہ جا رہا تھا، مولانا احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا۔ شعر یہ تھا کہ حضرت مولانا احمد جام کا، کہ بہت پیارا سا شعر ہے، اس میں بڑی لذت بھی ہے، کہتے ہیں اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے، تیرا روح منور اتنا حسین و جمیل خوبصورت ہے کہ ساری دنیا تو تیرے دیدار کے لیے آتی ہے، ارے تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس یہ شعر پڑھنا تھا۔ محبوب صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، نمی رفتم میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ہاتھ جوڑے، حضور یہ شریعت کا لوگ مذاق نہ اڑائے، پھر چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ اولیاء اللہ کی اموات، یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ، حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ سرکار امیر خسرو کا وصال ہوا تو دلی کے کچھ علماء جو ہے آپ کی میت میں آئے، کہا کہ چلو بیٹھ کر کے خسرو کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کہا اللہ خسرو کو بخش دے۔ حضرت امیر خسرو اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا میرے لیے مغفرت کی دعا تم لوگ نہیں کرنا، میرے لیے مغفرت کی دعا، ہر مومن کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ ابھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو ٹائم لگے گا، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل والے کیا سمجھ سکیں اس کو، یہ تو اہل عشق کا کام ہے، ہم عشق کے بندے۔ کہ میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، کہا کیوں؟ کہ اگر تمہاری دعا سے جنت میں جانا تھا تو محبوب الہی کی غلامی کیوں اختیار کی؟ میرا مرشد میرے لیے کافی ہے، میرا پیر میرے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ لیٹ گئے، تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی اموات یہ ہوتی ہے۔ بڑا پیارا سا وہ شعر ہے کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل لیا ہے۔ تو سرکار اب یہ اولیاء اللہ کی بات ہے، ہر ولی شان والا ہے، بڑے بڑے مرتبے، لیکن جب ان اولیاء کی یہ شان ہے تو جن کے ہاتھوں سے ان کو ولایت ملی ہے، جس کے ہاتھ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جس کے در سے ولایت بڑھتی ہے، اس میرے مرشد کو کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ اچھا ایک خاص بات،
اولیاء اللہ سے جس نے بھی دل لگا لیا وہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ دل۔ یہ جو ڈاما ڈول لوگ ہیں نا، یہ کہیں کامیاب نہیں ہے، شک و شبے والے۔ بہت اچھا شعر ہے حضور شیخ الاسلام کا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں۔ دیکھو کہیں بھی جاؤ یقین پیدا کرو، اور یقین ہی نجات کا ذریعہ ہے، ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے، بھروسہ یقین جس کا جتنا پختہ ہوگا۔ کبھی کبھی ایک بات بتاؤں، اہل علم پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل یقین آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا علم ہو اتنا یقین بھی ہو۔ اہل علم کبھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب نے بیان کیا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا پہ قدم رکھ دو تو آپ دریا پار کر لو، دریا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تقریر ہو گئی، اور تقریر ہو گئی تو اتفاق سے دوران نماز اتنی بارش ہوئی کہ مسجد اور بستی کے درمیان جو دریا تھا اس میں پور آ گیا۔ جیسی نماز چھٹی تو اب سب کو جانا ہے گھروں پہ، بارش ہو رہی ہے، پور آ گیا ہے، سب لوگ کھڑے ہو گئے، تقریر کرنے والے خطیب صاحب بھی کھڑے تھے۔ تو بیچارہ ایک جاہل جپٹ، جس کو لوگ کہتے ان پڑھ سن پڑھ، جس کو کچھ آتا جاتا نہیں علم کا بھالا، بس اس نے کہا کیوں بھیڑ لگی ہے؟ کہا دریا میں پور آ گیا صاحب، کیسے جائیں گے؟ کوئی کشتی نہیں ہے، بریج بھی ٹوٹ گیا ہے، کشتی بھی کام نہیں کرتی۔ ارے پاگلو، امام صاحب کی تقریر نہیں سنی؟ بسم اللہ پڑھ کے دریا قدم گزر جاؤ۔ بسم اللہ پڑھی، گزر گیا، سب دیکھتے رہ گئے۔ بسم اللہ پڑھ کے گزر گیا، سب دیکھتے رہ گئے۔ ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس، بھئی یہ صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس میں فتویٰ نہیں لگانا، یقین کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یقین مضبوط ہو جائے۔ ایک بڑھیا گئی، کہا کہ میرے گھر میں مال دولت بہت ہے، میرے گھر میں مال و دولت بہت ہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دے پیر جی کہ میں کوئی چوری نہ ہو۔ جب دیکھتی ہوں نا لوگ آ کے گھر گھر کے میرا مال دیکھ جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے چور آ گیا تو سوتی کیا، جگتی بھی رہوں گی تو نہیں بچا سکوں گی اپنے مال کو۔ تو کہا کہ کوئی عمل، کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی بھی جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا آیت الکرسی پڑھیں گے تو چوری نہیں ہوگی؟ آیت الکرسی کبھی یاد نہیں کی، کبھی سنا نہیں، پہلی بار سنا آیت الکرسی، یاد کرتے کرتے کہ آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی، بس وہ گئی۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد وہ گھر میں گئی تو بہت خوش تھی کہ آج تو اپنا کام ہو گیا۔ بس نیند کا وقت آیا، کہا پیر جی نے کہا ایک بار آیت الکرسی پڑھ لو تو چوری نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مال زیادہ ہے اور عمل آسان ہے، لیٹی تو آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی جب تک آنکھ نہیں لگی آیت الکرسی آیت الکرسی کرتی رہی۔ اتفاق سے اسی رات میں چور آ گئے۔ چور آئے تو دیکھا کہ دن میں تو بڑھیا کا پورا گھر سامان سے گجگجا رہا تھا، اور رات میں بڑھیا کے گھر میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی ہوئی ہے۔ کہا یار یہ ٹوٹی کرسی لے جا کے کریں گے کیا؟ پھر وہ چلے گئے۔ صبح کو آئے تو دیکھے کہ وہی مال و دولت۔ پھر اس کے بعد کہا کہ شاید کسی غلط گھر میں چلے گئے تھے اندھیرے میں۔ پھر بڑھیا نے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی۔ پھر رات کو چور آئے تو پھر دیکھا ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ پریشان ہے یار، یہ دن میں کرسی جو ہے وہ کرسیاں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہوتی، مال و دولت ہوتا رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں۔ انہوں نے سوچا یہ بڑھیا سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، چوروں نے لباس بدلا، اسلامی لباس پہنا، حالات چینج ہے۔ بڑھیا تیرے گھر میں کوئی جادو تو نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا دن میں مال و دولت نظر آتا، رات میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہا پیر جی نے بولا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں تو اس کی برکت سے چوری نہیں ہوگی، تو ہم روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں۔ اس کو کسی نے بتایا تو یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ کہا ہمیں تو کچھ نہیں آتا، بس پیر جی نے کہہ دیا آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھتے سوتے۔ سبحان اللہ، یہ یقین کی بات ہے،
जिनको यकीन नहीं है पूरा कुरान पढ़ के कुछ नहीं मिलता, जिनको यकीन है आयतल कुर्सी भी कह दे तो आयत की बरकतें उनको नसीब हो जाती। पुख्ता बनो, यकीन पैदा करो। अब यह है कि यहाँ आके सुनते हैं वली मदद करते हैं, नारा लगाए हाँ मदद करते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके किसी राफजी को सुनते हैं, किसी वहाबी को सुनते हैं, फिर डामाडोल लगे ये भी ये क्या ये कब तक? मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक लटकते रहोगे बीच में, हैं? न इधर न उधर, ये बीच में कब तक लटकते रहोगे? कोई तो फैसला करो, किसी नतीजे पर तो पहुंचे। और नहीं कहीं जाते तो एक आसान नुस्खा बताता हूं, सिर्फ इतना देखो यार, देखो हर मजहब और मसलक में अदब की तारीफ है कि नहीं है? हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, ईसाई मजहब हो, बोलो सराहत किसकी की जाती है? सराहना अदब की। सिर्फ इतना जान लो कि 73 फिरकों में अदब की बात कहां होती है? आपसे एक सवाल है मेरा, अदब की बात कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह छान लीजिए, तहकीक कर लीजिए, इंशाअल्लाह अदब कहीं मिलेगा, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। हमारे यहां कितना अदब है, लोग कहते हैं बड़ा भैया नबी को, और हमारा इमाम जब कलम उठाता है तो कहता है सरवर कहूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। कह दिया नहीं कहूं, यानी सरवर कह के भी दिल नहीं भरता, मालिको मौला कह के भी दिल नहीं भरता, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कह के भी दिल नहीं भरता, इसलिए कि अकीदतें बेचैन करती है कि सब कह के भी दिल नहीं भरता। तो दिल ये कहता है कि दुनिया के अंदर ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं हुए कि महबूब की शान मुकम्मल बयान की जा सके। इसीलिए तो सरकार नज़मी का गालिबन शेर है, कहते हैं अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या। गुल कहूं तो दिल नहीं भरता, चांद कहूं तो दिल नहीं भरता, इंसान कामिल कहूं तो वह भी दिल नहीं भरता। बात अस खुदा बुजुर्ग हो तो ही किस्सा मुख्तसर कहने वालों ने बात कर दी। और इमाम कहते हैं कि हम तो कह करके हक अदा ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई अब चुप ही हो जाओ, कह दूंगा तो हुस्न महदूद हो जाएगा, चुप हो जाओ, आजिज़ी करो। कहते कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ। कहने वालों ने उनको लौहे महफूज कहा, कलम का। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। उनकी शान ही निराली है। तो बात चल रही थी यकीन, यकीन पैदा करो।